अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 5 जुलाई 2024 जुमे का दिन है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट कौन गया और क्यों गया, चलें इस पर गुफ्तगू करते हैं। 12 जून को कायम होने वाले जो है ना तमाम इलेक्शन ट्राइब्यूनल मुअत्तल कर दिए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तरदीद कर दी है। क्या तरदीद की है, इन सब चीज़ों पे गुफ्तगू करेंगे। और अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने जो एक बात गलत कही थी ट्राइब्यूनल के बारे में, मैंने ट्वीट भी किया है और मैं कुछ हक़ाइक़ भी आपके सामने रखूँगा। वो मैं ट्वीट पे चाहूँगा बैकग्राउंड पे चल भी जाए, टीम चला भी दे। सबसे पहले मैं आपसे बात जो करना चाहूँगा वो है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से अदम एतमाद पे। सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट रेस्ट्रेन जस्टिस ईसा फ्रॉम हेयरिंग पीएम्स केसेस, इमरान खान के बारे में ये खबर है। फरवरी 12 2021 हसनात मलिक ट्रिब्यून में, डॉन में छपी थी, दुनिया न्यूज़ में, तकरीबन तमाम अखबारों ने। और ये 5 मेंबर बेंच था, चीफ जस्टिस थे गुलजार साहब। तो जस्टिस काजी ये एक बहुत बड़ी एविडेंस है इस बात की कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को जब तक जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने इलेक्शन के सारे मामला सारे केसेस अपने पास सुने, मैं कोशिश करूंगा कि एक एक चीज़ मैं आपके सामने रख दूं, लेकिन तारीखी तौर पर समझना है क्यों जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के अगेंस्ट रेफरेंस आया। रेफरेंस प्रॉप जायदादें ख़रीदने के हवाले से आया इंग्लिस्तान में, और जब चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट थे उन दिनों में जायदादें ख़रीदी गई। मनी ट्रेल आज भी नहीं है, ये मैं बता दूं, मनी ट्रेल आज भी नहीं है। और हमारे दोस्त क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने एक ट्वीट में लिखा था कि और वो मैनेज करने में कामयाब हो गए। ये रिव्यू में जब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जब फैसला दिया, बड़ी डिटेल में लिखा मनी ट्रेल के हवाले से। वो फैसला तारीख का हिस्सा है, आज तक वो मनी ट्रेल नहीं आ सकी। मैं उनमें नहीं बात जाना चाहता। तो ये जब रेफरेंस चला, इसका बड़ा गुस्सा था जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को। ख़ुद भी आके आर्गू किया, उनकी मिसेस सरीना ईसा साहिबा ने भी बड़ी बातें हुई सारी, ये रिकॉर्ड के ऊपर है। ये दूसरा इंसिडेंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि ज़ाती गरज के हवाले से जो बातें होती थी, आम लोग करते रहते हैं ना बातें सारी, लेकिन बायस्ड वाला एलिमेंट जो है ना ये क्लियर है यहाँ पर ये क्लियर है। फिर आपको याद होगा खुद नोटिस भी बड़े ले लिए थे, अखबारी खबरों में डेवलपमेंट फंड बड़ा कुछ ये हुआ, वो रिकॉर्ड की चीज़ें। वो फिर कहा गया कि नहीं, मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस साहब है। और यही एक बात मैं करता चलूँ, हसनात ने बड़ी खूबसूरत बात की है। ये जो बेंच 5 मेंबर बेंच जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फैसलों के ख़िलाफ़ बैठा, इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर ने इख्तलाफ किया। वो कहते हैं कि जस्टिस सईद मंसूर अली शाह जो है वो रेस्क्यू करते हैं। तो ये मौका बड़ा बारीक है, इस मुल्क की तकदीर के फ़ैसले होने हैं। असल जंग जो फार्म 45-47 की है, उसको ख़त्म करना कैसे है। और पहले जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की बात कर लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। और उसके अगेंस्ट कोई ऐसी अपील नहीं हो सकी। आपको याद होगा रावलपिंडी के कमिश्नर ने अपने बयान में कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को धांधली का ज़िम्मेदार करार दिया। तहकीकात कोई नहीं हुई, और वो जो कमिश्नर है ना जी रावलपिंडी के, वो ज़रा सामने से गायब हैं। और चीज़ सब जितने केसेस लगे हैं वो हर इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यही हमें बता दे कि हम दूसरी तरफ काम सारा ही देखते हो तो हम परेशान हो जाते हैं सारी चीज़ों को कि इलेक्शन कमीशन ने क्या कुछ किया है सारा, तो हम सारा कुछ देख देते हैं। तमाम पटिशन होते हैं और जो सारी वो ज़ेर समाअत है जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के सामने। आरोज़ वाला मामला याद होगा आपको, इलेक्शन कमीशन भागा गया, फ़ौरन लगा और हमने देखा कि वो आरोज़ वाला वो डिसाइड ही कर दिया। अभी पहले हाईकोर्ट तो डिसाइड करती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। 90 दिन के अंदर इलेक्शन वाला मामला देखें, तौहीन अदालत की कार्रवाई बनती थी, मेरिट पे फैसला नहीं दिया गया। और खामख्याल बेंचों का जो कॉन्सेप्ट चला आ रहा है, जो उस वक्त बातें करते थे मैं उस वक्त भी कहा करता था, लेकिन अब जो बातें सारी सामने आ गई। और लेकिन हमने वो सारा देखा मामला, और रिटर्निंग ऑफिसर और हाई कोर्ट से गैर कानूनी तौर नाल और देखे ना जी यहाँ क्या कुछ होता रहा।
لوگ گھروں سے اٹھائے گئے, نامینیشن پیپر داخل نہیں کیے گئے. تعداد تو نکال کر دیکھیں, پھر کتنی آبجیکشن پٹیشنیں ہوئیں, کتنی اپیلیں ہوئیں, کتنے ہائی کورٹ میں معاملے گئے, اور کئی معاملے اس حد تک ڈیلے ہو گئے الیکشن کی حد تک. پھر ہم نے الیکشن سمبل والا معاملہ جو ہے, اور کئی معاملات بیلٹ پیپر کے حوالے سے جب باتیں آئیں تو کئی لوگ تو بیلٹ پیپر نہ ہونے کی وجہ سے الیکشن شاید نہ لڑ سکے. اور بات بڑی واضح ہے. اور آخری دن جو ہے نشان لاٹ ہونے کے آخری دن پشاور ہائی کورٹ تحریک انصاف کا جو فیصلہ ہے وہ سسٹین کر دیا الیکشن کمیشن کا بھی, اور اسے انتخابی نشان نہیں ملا. اور ہم نے دیکھا اس انتخابی نشان نہ ملنے کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی. یہ کہہ رہی ہے آزاد نہیں کھڑے ہوئے, یہ سارے ایکشن دیکھنے پڑنے ہیں, یہ ملفیڈیز ہیں. الیکشن کمیشن کے کانٹیکس میں یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. پھر پھر وہ علیحدہ بات ہے, اس پہ ہر ایک کا اپنا اوپینین ہے. پھر بار بار ذکر کرتے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوا. حالانکہ ہر ایک کو پتہ ہے الیکشن 2022 میں 2023 میں پھر وہ جس طرح کا الیکشن کمیشن چاہ رہا ہے تو اس طرح کی, لیکن الیکشن ضرور ہوئے ہیں. پھر بات ہوتی ہے کہ بلے کے انتخابی نشان والے کیس کو خط لکھ دیا, اس میں اوریا مقبول جان صاحب نے وہ باقاعدہ ریفرنس بھی لکھ دیا کہ اس پہ ریفرنس کے تحت کارروائی کی جائے. کمپلینٹ کہیں گے, ریفرنس تو نہیں کہیں گے ہم. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ریکارڈ کے اوپر ہیں. اور ایک بات جو یہاں میں پہلے آپ کے سامنے میں کر دوں, میں نے ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے, میں چاہوں گا وہ ٹویٹ میری ٹیم بیک گراؤنڈ پہ چل دے, میں ٹویٹ آپ کے سامنے نکال لیتا ہوں. ایکچولی واٹ ہیپنڈ, یہ اب قیوم صدیقی نے یہ کہا 12 جون کا وہ ہے نوٹیفیکیشن جو ٹرائبونل تشکیل دینے کا لاہور ہائی کورٹ کا, اس کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا ہے 8 ٹرائبونل کا. اور انہوں نے لکھا یہ وہ نوٹیفیکیشن ہے جو ہائی کورٹ اب جو لکھا ہے نے الیکشن کمیشن کا اختیار استعمال کرتے ہوئے عدالتی اختیارات سے تجاوز کیا جو تنازع کی وجہ بنا, اور جس کے بعد آرڈیننس اور پھر پارلیمان نے حاضر سروس یا ریٹائرڈ ججوں کو انتخابی ٹرائبونل میں تعینات کرنے کے قانون سازی کی. پارلیمنٹ نے ترمیم منظور کی جو اب سینٹ میں موجود ہے. یہ غلط ہے بالکل, اور میں نے اس کا جواب انہیں کیا دیا میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. میں نے کہا آپ کی معلومات درست نہ ہیں. قیوم صدیقی صاحب کو میں نے کہا کہ آپ کی معلومات درست نہ ہیں. نوٹیفیکیشن یہ جس کسی نے یہ نوٹیفیکیشن آپ کو دی اور غلط معلومات کی بنا پر ٹوپی پہنا دی. فارم 45-47 جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشن ٹرائبونل نے مانگی اور الیکشن کمیشن پی ڈی ایم کی حکومت اور مطلوبہ نتائج حاصل نہ کر سکے تو فیصلہ کیا گیا کہ سیکشن 140 میں ترمیم کر کے الیکشن ٹرائبونل میں ریٹائرڈ جج تعینات کی جائے. اور یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے الیکشن ترمیمی آرڈیننس قائم مقام صدر چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے 27 مئی کو 12 جون کو نہیں 27 مئی کو 2024 کو جاری کیا. اور یہ آرڈیننس 3 جون کو مرید احمد کی طرف سے میں نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا, اور پہلی سماعت جو ہے وہ 4 جون کو ہوئی. یہ ہوتے ہیں بھائی صاف شفاف اور غیر جانبدار الیکشن. یہ میں نے ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں. تو اصل لڑائی کیا ہے؟ فارم 45 اور 47 کی ہے نا. اور کئی جگہ تو کہتے ہیں کہ وہ گارنٹی دی ہوئی ہے کہ کچھ نہیں ہوگا اس کو, اور یہ اور کچھ نہیں ہو رہا. قانون بنایا جا رہا ہے, وہ قانون بھی ہم چیلنج کریں گے. ہم پہلے بتا دیں, ہم بیٹھیں گے نہیں, آرام سے دیکھی جائے گی جو لڑائی ہے جس طرح ہے. تو اور یاد ہے آپ کو ماضی میں یہ کہا کرتے تھے, مریم اورنگزیب کہا کرتی تھی, یہ سارے کہا کرتے تھے کہ ہمارے چیف جسٹس آئیں گے, اور وہ ریکارڈ پہ ہم دیکھ رہے ہیں سارا کچھ, پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے. آپ کو لے چلتے ہیں شہباز شریف صاحب کی طرف کچھ ماضی کی چیزوں میں کہ جو اکانومی ٹھیک کر دیں گے, ہم نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرنا ہے. اور وہ شہباز شریف صاحب کہا کرتے تھے جب ہم کراچی کو نیو یارک بنا کے چھوڑیں گے, پنجاب ملیشیا بنے گا, ترکی بنے گا, اور یورپ کے کسی مقابلے کے ملک کے مقابلے میں ہم پلہ ہوگا. مجھے موقع ملا سنیے گا تو 6 مہینے میں پاکستانی معیشت ٹھیک کر دوں گا. میرا نام عمران نیازی رکھ دینا. اب کیا کرنا چاہیے؟ نام رکھ دینا چاہیے. چلیں, مارچ اور اپریل میں جب عدم اعتماد ہوئی, جب کہا گیا ہمارے پاس ٹیم بھی ہے اور پھر تجربہ کا ہے اور کیسے اس مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے, حکومت آنے کے بعد شفیع صاحب کہہ رہے تھے کہ جب 11 اپریل کو انہوں نے حلف اٹھایا تو اب انہیں بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ معیشت اتنی خراب ہو سکتی ہے. تاریخ میں لے چلتے ہیں نواز شریف کو. 2013 میں نواز شریف جب اپوزیشن میں تھے, انہوں نے کہا الیکشن سے قبل کہا کہ ان کے پاس تجربہ کار لوگوں کی ٹیم ہے, میں جا کے یہ بریفنگ نہیں لوں گا کہ کون کون سے محکمے ان کے اخراجات کیسے بڑھے ہیں, وہ کیسے کنٹرول کیا جائے. مگر حکومت کے آنے کے بعد
کہنے لگے میں نے ماہ جون کے آغاز جب وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا پر حکومت سنبھالنے کے بعد معاملات کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا تو معلوم ہوا کہ حالات میرے اندازوں سے کہیں زیادہ خراب ہے. ہمیشہ پہلے ٹیم ہوتی ہے، بعد میں پتا چلتا ہے حالات زیادہ خراب ہو گئے. یہ ہم دیکھتے ہیں ماضی کی چیزوں کے اندر. اور پنجاب کے سرکاری افسروں کو لگژری گاڑیوں کے بعد لگژری گھر سے نوازنے کی تیاریاں 2 ارب روپے منظور ہو گئے ہیں. 29 سے لاگت ہے 2 ارب کے لیے بیوروکریٹ ہے جنہیں حکومت ظاہر اثاثیہ اپنے پر مطالبہ سے FIA پیچھے ہٹ گئی ہے. انہوں نے لگژری گاڑیوں کے بعد گریڈ 21-20 اور کے لیے یہ 27 گھروں کی تیاری کے منصوبے پر 1 ارب 64 کروڑ اور 45 لاکھ کی منظوری دے دی ہے. اور اب 27 کی بجائے 29 نئے لگژری گھروں کی شامل کر لیا گیا. اور 2 یہ جو اب آپ سمجھ سکتے ہیں یہ میرا خیال ہے پتہ نہیں کس کا پیسہ ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا اس پہ اب بولے گا کوئی بولے گا؟ پر دیکھنا یہی ہے کہ اس پہ کون بولے گا. اللہ کرے کہ اس پہ کوئی بولے اور بات کرے اور شاید سمجھ آ جائے ان کو، شاید دل میں بات اتر جائے کہ نہیں یہ کیا حالات اور واقعات ہیں، کس سمت میں چلنا ہے. اور آخری بات دوران ایک نے کہا 1 ماہ میں فیصلے کے خلاف کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. اور خاور مانکا آئے، بایو میٹرک کرانے آئے اور 1 ماہ کی پابندی ختم کرنے کی استدعا کی گئی ہے. پتہ نہیں ڈرے کیوں، ابھی بڑے دن پڑے ہوئے ہیں، بحث کر رہی ہیں، بحث کرے جا کر بیٹھ کر. اور جب عدالت محسوس کرے گی نہیں چلے اب وہ ہائی کورٹ چلے جائیں گے کہ بیٹھ کر میرا ٹائم بڑھا دیا جائے. لیکن یہ بدنیتی شو کر رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ سمجھیے گا. اور وہ ایک ہی بات ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں آنکھ رہا ہوں کسی اور کیس میں پھنسانا ہے. اب کوئی اور کیس تو ہے نہیں، اس کی تیاری چل رہی ہے ساتھ ساتھ. تو میری گزارش ہوگی ہماری عدالتوں سے خدا را یہ ناانصافی نہ ہونے دیں، آگے لے کر چلیں چیزوں کو. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.